زارا ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ مٹی کی دیواریں، پرانی سی چھت، اور اس گھر کے اندر 3 چھوٹی بیٹیاں، امینہ، حیا اور نور۔ زارا کی زندگی زیادہ چیزوں سے بھری ہوئی نہیں تھی، لیکن صبر اس کے گھر کا سب سے بڑا سامان تھا۔ روز صبح اٹھ کر وہ اللہ سے صرف اتنا ہی کہتی، یا اللہ، آج کے دن کا رزق دے دینا۔ اس دن جب زارا نے آٹے کا ڈبہ کھولا تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ ڈبے کے بالکل نیچے بس ایک مٹھی آٹا بچا تھا۔ زارا نے آٹا ہاتھ میں اٹھایا، آنکھیں بھر آئیں، پر چہرے پر شکایت نہیں آنے دی۔ تینوں بیٹیاں پاس ہی بیٹھی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بھوک تھی، پر زبان پر کوئی شکوہ نہیں۔ زارا نے دھیرے سے کہا، اس آٹے سے بس ایک ہی روٹی بن پائے گی۔ وہ چولہے کے پاس بیٹھ گئی۔ آٹا گوندتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ روٹی بیلتے ہوئے اس کا دل اللہ سے بات کر رہا تھا، یا اللہ، آج بس اتنا ہی ہے۔ روٹی بن کر تیار ہو گئی، اور زارا نے جیسے ہی تھالی اٹھائی، دروازے پر دستک ہوئی۔ زارا رک گئی، دوبارہ دستک ہوئی، اس بار اور دھیمی، جیسے کسی میں طاقت ہی نہ ہو۔ زارا نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک مسافر کھڑا تھا، کپڑے میلے، چہرہ تھکا ہوا، اور آنکھوں میں صرف بھوک۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، بہن، 2 دن سے کچھ کھایا نہیں، اگر ایک روٹی مل جائے۔ زارا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ اگر میں نے روٹی دے دی تو میری بیٹیاں کیا کھائیں گی؟ وہ پیچھے مڑی۔ 3 چھوٹی بیٹیاں تھالی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امینہ نے دھیرے سے پوچھا، امی، کھانا؟ زارا کے گلے میں کچھ اٹک گیا۔ اس کے سامنے 2 راستے تھے، اپنی بچیوں کو کھلانا یا ایک بھوکے کو روٹی دینا۔ زارا نے آنکھیں بند کیں۔ اس کے دل میں ایک بات اتر آئی، جو اللہ کے لیے دیا جائے، اللہ اسے سنبھال لیتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی، تھالی اٹھائی اور روٹی اس مسافر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ مسافر ہچکیوں کے ساتھ بولا، بہن، تمہارے بچے؟ زارا نے بس اتنا کہا، اللہ ہے۔ دروازہ بند ہو گیا۔ گھر میں خاموشی تھی، چولہا بجھا ہوا، بچیاں چپ۔ زارا نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ حیا نے دھیرے سے پوچھا، امی، ہم کیا کھائیں گے؟ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اس نے صرف اتنا کہا، بیٹا، آج ہم اللہ پر بھروسہ کر کے سو جائیں گے۔ رات گہری ہو گئی، بچیاں بھوکی ہی سو گئیں۔ زارا جاگتی رہی۔ اس نے نماز پڑھی اور سجدے میں سر رکھ کر رو پڑی، یا اللہ، میں نے تیرے لیے دیا، اب تو ہی سنبھال لے۔ صبح فجر کے وقت دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ زارا گھبرا کر اٹھی، دروازہ کھولا۔ سامنے وہی مسافر کھڑا تھا، پر اس بار اس کے ہاتھ میں آٹے کی بوری، کچھ سبزی اور دودھ تھا۔ اس نے کہا، بہن، کل رات میں مسجد پہنچا، لوگوں نے میری مدد کی۔ جب میں نے بتایا کہ ایک ماں نے اپنی بچیوں کا کھانا مجھے دے دیا، تو لوگوں نے یہ سب بھیجا اور کہا، اللہ اس گھر کو کبھی خالی نہ رکھے۔ زارا زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ تینوں بچیاں ہنس رہی تھی۔ گھر میں پھر سے روٹی کی خوشبو تھی۔ زارا نے اس دن سمجھا، رزق آٹے کے ڈبے میں نہیں ہوتا، رزق اللہ کے وعدے میں ہوتا ہے۔